بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ تاریخ انسان کے لیے بہت اہم ہے، اس سے انسان سیکھتا ہے، لہذا مسلم تاریخ پر یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یورپ کے دو انتہائی اہم ملک اسپین اور پرتگال بر اعظم یورپ کے جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ جغرافیائی، معاشی اور مذہبی لحاظ سے دونوں ممالک بہت اہم ہیں۔ یہاں کا مذہبی کلچر عیسائی فرقے کے کیتھولزم کے پیروکاروں پر مبنی ہے، جن کی آبادی تقریباً 95% ہے اور باقی مسلمان ہے۔ ویورز، کیا آپ کو معلوم ہے یورپ کے ان دو ممالک اسپین اور پرتگال پر مسلمانوں نے 7 صدیوں سے زیادہ دیر تک حکومت کی؟ مسلم دور حکومت میں یہاں کا مذہب اسلام تھا اور رہن سہن اسلامی تہذیب و تمدن کے مطابق تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہاں پر نہ ہی مسلمان حکومت رہی اور نہ ہی مسلمان اکثریت میں آباد رہے؟ کیسے تمام ابیرین پیننسولا سے اسلام کے پیروکار مکمل طور پر غائب ہو گئے؟ یہ کیسے ہوا؟ آئیں چند بہت ہی اہم حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 711 عیسوی میں آج کے اسپین اور پرتگال کو ابیرین پیننسولا کہا جاتا تھا۔ اس وقت بنو امیہ کی مسلم حکومت بھارت سے لے کر افریقہ کے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب مسلمانوں کی نظر اسپین اور پرتگال پر تھی۔ اسپین پر ویزاگوت قبیلے کی حکومت تھی۔ وہاں کے بادشاہ روڈرک نے وہاں کے ایک نوبل پرسن جولین کاؤنٹ کی بیٹی کی عزت تار کی، لہذا جولین کاؤنٹ نے مصر میں بنو امیہ کے گورنر موسیٰ ابن نصیر سے مدد مانگی۔ موسیٰ ابن نصیر نے اپنے جاں باز سپہ سالار طارق ابن زیاد کو 7000 فوج کا لشکر دے کر اسپین پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ لشکر سمندر پار کر کے اسپین پہنچا تو طارق ابن زیاد نے حکم دیا کہ کشتیاں جلا دو تاکہ کسی کے دل میں واپس جانے کا خیال نہ رہے۔ ویزاگوت کنگ روڈرک نے 25 سے 30 ہزار کے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی فوج کا مقابلہ کیا، جو کہ صرف 7000 لوگوں پر مشتمل تھی، اور ایک بہت ہی مشہور دا بیٹل آف گاٹلیٹ ہوئی، جس میں اسپین کا بادشاہ روڈرک مارا گیا، اور اس طرح مسلمانوں نے اپنے قدم اسپین میں جما لیے۔ آہستہ آہستہ آنے والے چند عرصے میں پورے اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور ابیرین پیننسولا کا نام بدل کر الاندلس رکھ دیا گیا۔ اب مسلمان صرف اسپین تک کہاں رکنے والے تھے؟ مسلمانوں نے فرانس پر بھی حملہ کر دیا اور بیٹل آف ٹوز میں، جو کہ ٹوز کے مقام پر ہوئی، بدقسمتی سے مسلمانوں کو اس میں شکست ہو گئی۔ اس شکست کے بعد مسلمان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے۔ مسلمانوں کے آگے نہ بڑھ پانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ بنو عباس کے ہاتھوں ہو گیا۔ بنو امیہ کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ اب ان کے حکمران عبد الرحمن کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، لہذا وہ دمشق سے اندلس چلا گیا اور اسپین میں اپنی حکومت قائم کی اور کورڈوبا شہر کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا۔ اس طرح اسپین میں مسلمانوں کے سنہری دور کا آغاز ہوا اور ابیرین پیننسولا کے لوگوں نے
زندگی کے ہر پہلو میں شاندار طریقے سے ترقی کی۔ یہاں کی خاص بات یہ تھی کہ لوگوں کی زندگی، تہذیب، ثقافت تمام اسلام کے مطابق تھا۔ اسلام مذہب پوری شان و شوکت کے ساتھ اسپین میں چمکنے لگا۔ مسلمان دور حکومت شاندار طریقے سے چل رہا تھا، مگر 976 عیسوی میں ایک المیہ ہو گیا۔ 976 عیسوی میں الحاکم II، جو کہ اس وقت الہاشم II، جو صرف 10 سال کی عمر میں اپنے باپ کی جلدی موت ہو جانے کی وجہ سے اسپین کا حکمران بن چکا تھا، اس کی چھوٹی عمر کی وجہ سے مسلم حکومت کمزور ہو گئی اور بغاوتوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اس طرح عیسائی پیروکاروں نے دوبارہ اسپین کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور 1035 عیسوی میں اسپین کے مشرق میں عیسائی مذہب کے لوگوں نے ایک ریاست قائم کی جس کا نام ایراگون تھا۔ جلد ہی کاسٹیل اور پرتگال کی ریاستوں کا بھی قیام ہو گیا، اور مسلم حکومت صرف انتہائی جنوب میں سمٹ کر رہ گئی جس کا نام گرناڈا تھا۔ مسلم کمزور ہوتے گئے اور عیسائی ریاستیں ایراگون، کاسٹیل اور پرتگال مضبوط ہوتی گئیں۔ 1469 میں ایراگون کے حکمران فرڈینینڈ اور کاسٹیل کی رانی ایزابیلا کی شادی ہو گئی۔ اس طرح پورا اسپین ہمیشہ کے لیے ایک ہو گیا۔ 2 جنوری 1492 میں گرناڈا کے حکمران محمد XII نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح پورے اسپین سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا دور ختم ہو گیا۔ تاہم ابیرین پیننسولا سے اسلام راتوں رات غائب نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اسپین میں 50 لاکھ مسلمان آباد تھے۔ مارچ 1492 میں ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام یہودی اسپین سے نکل جائیں یا پھر عیسائیت اختیار کر لیں۔ کچھ دیر بعد مسلمانوں کو بھی یہی کہا گیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ II نے عربی زبان پر پابندی لگا دی اور مسلمانوں کی تمام کتب کو جلا دیا۔ اس کے بعد اسپین کے بادشاہ فلپ III نے حکم دیا کہ تمام وہ لوگ بھی اسپین سے نکل جائیں جو عربوں کی اولاد ہیں، بے شک انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی ہے۔ 1727 میں مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا۔ اسپین میں مسلمانوں کا میسکر کیا گیا اور ان کو جہازوں میں بھر کر اسپین سے نکال دیا گیا۔ بچے کچے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی، اور نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ اسپین سے نکالے گئے یہودیوں نے بھی سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی۔ اس طرح اسپین میں مسلمانوں کے سنہری دور کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، اور اسپین دوبارہ اندلس سے اسپین بن گیا۔